بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفنس اپڈیٹس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان نے بھارت کے رافیل طیارے کو کیسے گرایا تھا؟ برطانوی خبر رساں ادارہ بھی اب اس کی تفصیلات سامنے لے آیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے پاکستان کی جانب سے بھارت کے جدید ترین لڑاکا طیارے کو مار گرانے کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے، جو نہ صرف بھارت کے لیے رسوائی کا سبب بن رہی ہے بلکہ اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ پاکستان نے واقعی حالیہ جھڑپ میں انڈین ایئر فورس کے جدید رافیل ایئر کرافٹس کو مار گرایا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی ساختہ PL-15 میزائل بھارتی ناکامی کا سبب بنا۔ رافیل کی تباہی نے مغربی ساختہ جنگی ہتھیاروں کی کارکردگی پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 7 مئی کی رات پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارت کے درجنوں طیاروں کی پوزیشن دیکھی گئی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھارتی حملے کے پیش نظر کئی دنوں سے آپریشن روم میں ہی موجود تھے۔ بھارتی طیاروں کی نقل و حرکت دیکھنے کے بعد ایئر چیف نے چینی ساختہ J-10C طیاروں کو روانہ کرنے کا حکم دیا۔ خبر ایجنسی نے بتایا کہ سربراہ پاکستان ایئر فورس نے خاص طور پر بھارت کے رافیل طیاروں کو نشانہ بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ بھارت کے رافیل طیارے کو ٹارگٹ کیا جائے۔ رپورٹ میں ایئر چیف ظہیر بابر سدھو کے احکامات سے متعلق پاک فضائیہ کے سینئر افسر نے انکشاف کیا کہ انہوں نے کہا کہ رافیل ہی چاہیے۔ پاکستانی ایئر چیف نے چینی ساختہ J-10C کے ذریعے بھارتی رافیل گرانے کا حکم دیا اور پاکستان نے بھارت کا رافیل طیارہ مار گرایا۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 7 مئی کی رات 110 طیاروں پر مشتمل دہائیوں کی سب سے بڑی فضائی لڑائی ہوئی۔ پاک فضائیہ نے رافیل طیارے کو 200 کلومیٹر کی دوری سے نشانہ بنایا۔ رافیل طیارے کی تباہی کے بعد فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی کے شیر بھی گر گئے تھے اور بھارتی حکام نے اعتراف بھی کیا کہ بھارتی انٹیلیجنس ناکامی کی وجہ سے بھارتی پائلٹس کو غلط فہمی ہوئی۔ PL-15 میزائل کی رینج بھارتی اندازوں سے کہیں زیادہ نکلی۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ماہرین کے مطابق پاکستان بھارت کے درمیان جنگ میں 110 طیاروں نے حصہ لیا اور اس لڑائی کو دہائیوں میں دنیا کی سب سے بڑی فضائی جھڑپ تصور کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں کامیاب الیکٹرانک وارفیئر حملے کا دعویٰ کیا۔ پاکستان بھارت جنگ کے بعد کئی ممالک کی جانب سے چینی لڑاکا طیاروں کی خریداری میں دلچسپی لی جا رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹر نے بھارت اور پاکستان کے آفیشلز سے انٹرویوز کی سیریز کے بعد نتیجہ اخذ کیا کہ مسئلہ رافیل کی پرفارمنس کا نہیں، بھارتی انٹیلیجنس کی ناکامی کا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ J-10C پر نصب PL-15 میزائل کہاں تک مار کر سکتا ہے۔ دنیا میں صرف چین اور پاکستان 2 ملک ہیں جو یہ ایئر کرافٹ استعمال کرتے ہیں اور ان میں PL-15 میزائل لگے ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس کی اس ناکامی کی وجہ سے رافیل طیاروں میں بیٹھے پائلٹس آخری وقت تک خود کو PL-15 میزائل کی رینج سے باہر اور محفوظ سمجھتے رہے۔ پائلٹس کے خیال میں PL-15 کی رینج صرف 150 کلومیٹرز تک تھی اور وہ 150 کلومیٹرز کی رینج سے باہر تھے۔ پاکستان ایئر فورس کے آفیشلز کے مطابق پاکستان نے گھات لگا کر بھارت پر حملہ کیا۔ بھارتی پائلٹس کو کنفیوز کرنے کے لیے دلی کے سسٹمز پر سائبر اٹیک کیے اور بھارتی ایئر فورس کا الیکٹرانک سسٹم ٹھپ کر دیا۔ اب انڈین ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ PL-15 میزائل کی رینج 200 کلومیٹر سے زیادہ ہی ہے۔ انٹیلیجنس کی ناکامی پر انڈین ڈیفنس اور فارن منسٹرز نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ بھارت تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ رافیل طیارے گرے بھی ہیں، حالانکہ خود فرانسیسی ایئر چیف جون میں رپورٹرز کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے رافیل اور دیگر طیاروں کا ملبہ خود دیکھا ہے۔ رافیل بنانے والی کمپنی ڈیسالٹ نے فرنچ ارکان پارلیمنٹ کو جون میں بتایا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف کارروائی میں رافیل طیارے گرائے ہیں، اور اب دنیا اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے چائنیز ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا کے جدید ترین ایئر کرافٹس کو گرایا گیا۔ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اس
جھڑپ نے پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے گرائے تھے، جن میں 4 عدد رافیل ایئر کرافٹ، ایک MiG 27، ایک سو-30 اور ایک معراج ایئر کرافٹ شامل ہے۔ اب ایسی رپورٹس پاکستان کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہیں۔ آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔